بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آمینہ درانی جماعت ہفتم کی طالبہ اڈیالہ روڈ کیمپس کی جانب سے مارننگ اسمبلی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے میں سر دانش کو نماز کے سبق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کا سبق میرے ساتھ دہرائیے۔ رب اجعلنی، یا رب مجھے بنا دیجئے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے نماز قائم کرنے والے، ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے۔ وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے والدین کو بخش دے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور سب مومنوں کو بھی بخش دے۔ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا حسنہ، دنیا کی زندگی میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی زندگی میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاک اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے روز ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی اس روشنی سے بھی زیادہ ہوگی جو تمہارے گھروں میں ہوتی ہے۔ اگر وہ تمہارے درمیان ہوتا، پھر جب اس کے ماں باپ کا یہ درجہ، تو خیال کرو خود اس شخص کا جس نے قرآن پر عمل کیا درجہ ہوگا۔ اب میں قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کے لیے سر حافظ ادریس کو مدعو کروں گی۔
السلام علیکم. آج آج باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين قالوا آمنا إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا اور جب لقو لقو کا معنی ہے ملنا ملاقات کرنا الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے وَإِذَا لقوا الذین آمنوا اور جب ملتے ہیں یہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. منافقین کی کیفیات خود ذکر ہو رہی ہیں اور ان کی حرکتیں بتائی جا رہی ہیں. ان میں سے ایک حرکت یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ خلو یعنی تنہا ہوتے الگ ہوتے الى طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف. شیطان یہاں مراد ان کے سردار ان کے وڈیرے ان کے بڑے ان کے ایسے لوگ جو انہیں اللہ سے دور کر رہے تھے اور اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جا رہے تھے. قالو تو انہیں جب ملتے ہیں الگ ہوتے ہیں آپس میں قالو کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم مع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے معکم. یہ کم کو یاد کر لیں اس کو اب آسان ہے. ضمیر وہی والی ہے جو السلام علیکم کیا کرتا ہے تم. انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. قالو کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب یہ جو حرکت کی کہ انہیں جا کے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ادھر آ کے انہیں یقین دلا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ جو مسلمانوں کو کہہ کے آئے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کے بارے میں ان کو یقین دلاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو اپنے شیطانوں کو کہ انما نحن مستہزئون. سوائے اس کے نہیں یعنی یہ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو مستہزئون مذاق کر جو مسلمانوں کو کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لے آئے یہ دراصل کیا تھا ہم تو مذاق کر رہے تھے
یہ دوگلا پن ہے. ایک طرف مسلمانوں کو جا کے کہتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، جب اپنے دوستوں کو اپنے شیطانوں کو ملتے ہیں تو یقیناً وہ کہتے ہوں گے کہ یہ کیا کر رہے ہو، مسلمان کیوں ہو گئے، مسلمانوں کے ساتھ کیوں مل گئے. انہیں یقین دلا رہے ہیں کہ نہیں، مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. یہ الفاظ یاد کر لیں. لقو کا معنی ہے ملاقات کی، ملے. آمنا ایمان لائے. خلو یعنی تنہا ہوئے، الگ ہوئے. شیاطین تو آپ کو پتہ ہے شیطان کی جمع لفظ ہے. شیاطین اور صفت کے لیے بھی آتا ہے، یعنی شیطان صفت سردار شیطانی مزاج والے. مستہزئون مذاق کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں. اب جو کچھ انہوں نے کیا پھر تو چاہیے یہ تھا کہ فوراً سزا آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سزا نہیں فوراً دیتے، ڈیل دے دیتے ہیں تاکہ یہ خوب اپنی حرکت کو کریں اور ایک وقت آئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جرم کی پوری طرح انہیں سزا دے. تو جیسا انہوں نے کیا ہے اسی طرح کا لفظ استعمال فرما کے اس کا جواب دیا گیا. اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مذاق تو ان کے ساتھ وہ والا نہیں مراد جو ہم اس طرح مذاق کرتے ہیں. تو مراد یہی ہے جو آگے بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ ڈیل دیتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوا، ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں، ہمیں کسی نے کوئی مسئلہ نہیں. اس کو سمجھنے کے لیے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے اور کوئی بڑا دیکھ رہا ہوتا ہے اسے، استاد اس کا دیکھ رہا ہوتا ہے، ماں باپ میں سے کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور بچے کو ڈر سا ہوتا ہے کہ شاید مار نہ پڑ جائے، اور وہ دیکھتا ہے بچہ، پھر وہ سوچتا ہے کہ کچھ نہیں کہا، دیکھا ہی نہیں، شاید آپ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے میں نے دیکھا ہی نہیں. تو وہ بچہ اور گڑبڑ کرتا ہے، پھر ایک دم سے جب باپ اس کو ایک تھپڑ لگاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جو پہلے کچھ نہیں کہا جا رہا تھا یہ ڈیل دی جا رہی تھی. یہ اس طرح ان کے ساتھ بات ہوتی ہے. یہ دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اب بھی اس طرح کے لوگ مل جائیں گے کہ دیندار لوگوں کے پاس جاتے ہیں، دیندار شکل اختیار کر لیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور اصلاً وہ دیندار ہوتے نہیں ہیں، اور جب اپنے لوگوں میں ملتے ہیں پھر ہو جاتے ہیں. اب یہ منافقین کرتے کیا تھے؟ مسلمانوں کو آ کے کہتے تھے کہ مسلمان ہو گئے، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ ملتے تھے تو انہیں کہتے تھے کہ ہم ہمارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. اللہ نے اس کا جواب دیا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ مذاق کا معاملہ کرتا ہے ساتھ ان کے ساتھ. وَيَمُدُّهُمْ، مد کا لفظ آپ نے سنا ہوگا قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں اس میں حروف کے اوپر ایک نشان ہوتا ہے کہ اس حرف کو لمبا کرنا، کوئی مراد ہے. وَيَمُدُّهُمْ، اور ڈیل دیتا ہے انہیں، لمبا کرتے ہیں ان کا معاملہ، کھینچ دیتا ہے، کرتے رہیں جو مرضی، ایک وقت آئے گا سزا دے دیں گے. میں بیان کس چیز میں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، لمبا کا ہے؟ ان کی سرکشی، ان کی سرکشی میں اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے دیتا ہے. خوب کر لیں. یعمہون، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس ڈھیل کا؟ یعمہون، اندھے ہو رہے ہوتے ہیں، بہک رہے ہوتے ہیں. یہ لفظ تھوڑا سا سمجھ لیں کیونکہ یہ ابھی کچھ آیات کے بعد پھر اندھے ہونے کا ایک لفظ ہم بولیں گے. ہماری اردو میں ایسے ہی بولتے ہیں. اصل میں یہ دو الگ الگ لفظ ہیں. ایک ہے عین میم یا کے ساتھ عمیہ، وہ ہوتا ہے اندھا، نظر کا. اور ایک یہ ہے عین میم ہا کے ساتھ العمہ، کہتے ہیں کوئی حیرانگی، یعنی اس بات جب سمجھ نہ آ رہی ہو، بالکل حیرانگی کی وجہ سے کسی کام میں تردد سے کام. تو یہ اس معنی میں یہاں پر یہ اندھے کا وہ یعنی عقل کے اندھے، نظر کے اندھے نہیں. نظر کے اندھے آگے چل کے آیت آئے گی وہ نظر کا اندھا ہوتا ہے. یہ عامی ہا جو ہے یہ کہتے ہیں یعنی عقل کا اندھا، اسے دکھائی سب کچھ دے رہا ہوتا ہے، بات سمجھ نہیں آتی وہ کیا ہے. اس حیرانگی میں اپنے کام کے اندر بالکل بہک جاتا ہے. فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ
مذاق کا معاملہ کر رہا ہے ان کے ساتھ، وَيَمُدُّهُمْ اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے بِطُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ جس سرکشی میں ہوتے ہیں اسی میں وہ مبتلا رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ ایک دم سے موت کے وقت پکڑ لیا جائے گا، پھر کوئی بچنے کی صورت نہیں بچے گی۔ یہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے معاملہ، اس کے لیے یہ مذاق کا لفظ آیا گیا۔ وہ ایسا نہیں ہے اللہ جب انسان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے دوگلے پن سے انسان کو بچائے، سب کچھ سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ اب میں میسج آف دا ڈے کے جامعہ نحو کی طالبہ حیات فعل کو دعوت دوں گی۔ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جا۔ میں حیات فعل جماعت نحو کی طلبہ اڈیالہ روڈ کیمپس کی جانب سے مارننگ اسمبلی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سامعین محترم، گفتگو ہی ایسا ذریعہ ہے جس سے کسی کے ذہنی معیار، قابلیت اور شخصیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ جب انسان کسی سے ملتا ہے تو گفتگو سے ہی اپنا آپ متعارف کراتا ہے۔ گفتگو کا اسلوب شائستہ، مہذبانہ، متوازن اور شیریں ہوگا تو انسان کی شخصیت کو عظیم سمجھا جائے گا، اور اگر زبان میں مٹھاس نہیں اور گفتگو شستہ نہیں بلکہ بے ربط بھی ہے تو کوئی شخص بھی اس کے متعلق اچھی رائے قائم نہیں کرے گا۔ دوران گفتگو دوسروں کی تنقید کو حوصلے سے سننا اور اس کا دلیل کے ساتھ جواب دینا اعلیٰ ظرفی کا ثبوت ہے۔ تنقید کا جواب بردباری اور شیریں زبانی سے دینا چاہیے، کیونکہ گفتگو کا اصل مقصد سمجھنا اور سمجھانا ہوتا ہے۔ سامعین محترم، تبادلہ خیالات سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ گفتگو کے دوران حفظ مراتب کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ اگر گفتگو کرنے والا کوئی بزرگ ہے تو اس کے ساتھ بڑے ادب و احترام سے گفتگو کرنی چاہیے۔ اگر ہم عمر ہے تو اس سے برادرانہ گفتگو کرنی چاہیے، اور اگر چھوٹا ہے تو اس سے نرمی سے سمجھانا چاہیے۔ اس طرح وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ آپ اس پر اپنی بات ٹھونس رہے ہیں، اور وہ بھی دوران گفتگو کوئی نازیبا بات کہنے کی جرات نہیں کرے گا۔ سامعین محترم، گفتگو کے دوران دوسرے کو بھی بات کرنے اور دلائل دینے کا پورا موقع دینا چاہیے۔ کبھی کسی بری بات سے زبان گندی نہ کیجیے، چگلی نہ کھائیے، شکایتیں نہ کیجیے، دوسروں کی نقلیں نہ اتاریے، جھوٹ وعدہ نہ کیجیے، اپنی بڑائی نہ جتائیں، ہمیشہ انصاف کی بات کہیے، چاہے اس میں اپنا یا اپنے کسی دوست اور رشتہ دار کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ انعام میں ہے، جب زبان سے کچھ کہو تو انصاف کی بات کہو، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہی ہوں۔ نرمی، معقولیت اور دل جوئی کی بات کیجیے، کھری تکلیف دہ سخت بات نہ کہیے۔ ہمیشہ مختصر اور مطلب کی بات کیجیے، بلا وجہ گفتگو کو طول دینا نامناسب ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر سلیقے اور وقار کے ساتھ گفتگو کیجیے، جلدی اور تیزی نہ کیجیے۔ ماں باپ، استاد اور دوسرے بڑوں کے ساتھ دوستوں کی طرح گفتگو نہ کیجیے۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ سامعین محترم، ہمیشہ سچ بولیے اور سچ بولنے میں کبھی جھجک نہ محسوس کیجیے، چاہے کیسا ہی عظیم نقصان ہو۔ ہر وقت بولنا اور بے ضرورت باتیں کرنا وقار اور سنجیدگی کے خلاف ہے، اور خدا کے ہاں ہر بات کا جواب دینا ہے۔ آدمی جو بات بھی منہ سے نکالتا ہے خدا کا فرشتہ اسے فوراً لکھ لیتا ہے، اس لیے گفتگو کرتے وقت احتیاط کیجیے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ شکریہ۔ شکریہ۔ سامعین محترم، اسمبلی کے اختتام میں اس بات سے کرنا چاہوں گی کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔
ہر اچھا عمل کرنے والے کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے. اپنا اور اپنے گرد والوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. May make up 5. Okay. Till now, whatever like you have. Thank you. Better you can go to your class. 5 should be done. All this written because you have written very well.